ایک دن کی بات ہے، مکے کے کافروں نے چاہا کہ محمد کی بیٹی کو ہم شادی میں بلائیں گے۔ محمد کی بیٹی کے پاس تو صرف پھٹے پرانے کپڑے ہوتے ہیں، وہی پہن کر آئے گی۔ ہم اپنے آپ کو دنیاوی دولت سے آراستہ کر کے پھر کہیں گے، یہ دیکھو نبی کی بیٹی۔ اس کے بابا گلی گلی میں نبوت کا دعویٰ کرتے پھرتے ہیں، اور اس کی بیٹی کے پاس پہننے کے لیے اچھے کپڑے تک نہیں، اور پھر مل کر ہم لوگ ہنسیں گے اور ان کا مذاق اڑائیں گے۔ بس اس ارادے کے ساتھ جب کفار کی عورتیں بی بی فاطمہ زہرا کے پاس آئیں اور کہا، ہم لوگ چاہتے ہیں کل جو ہمارے گھر شادی ہے اس میں آپ آئیں۔ بی بی فاطمہ زہرا نے کہا، میں کوئی بھی کام اپنے بابا کے بغیر پوچھے نہیں کرتی ہوں، میں اپنے بابا سے پوچھوں گی، اور جب بابا نے اجازت دی تو ضرور آؤں گی۔ اللہ کے رسول جب گھر میں آئے تو بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے بابا سے عرض کیا، اے میرے بابا، محلے کی عورتیں آئی تھی، کہنے لگی کل ہمارے گھر شادی ہے، تم ضرور آنا، لیکن ان کے چہرے پر منافقت عیان تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ تم ضرور جانا، اگر نہیں جاؤ گی تو یہ لوگ کہیں گے ہم لوگ تو محبت کا ہاتھ بڑھاتے ہیں، یہ خود ہی نفرت کرتے ہیں۔ تو بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، بابا میں جاؤں تو صحیح، لیکن میرے پاس صرف ایک ہی جوڑا ہے، کافی جگہوں سے سیاہ ہوا ہے، سب لوگ آپ کا اور میرا مذاق اڑائیں گے بابا۔ بس اتنا کہنا تھا کہ اللہ کے حکم سے جبرائیل علیہ السلام جنت سے جنتی لباس لے کر حاضر ہوئے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ، اللہ کا حکم ہے کہ اپنی بیٹی کو یہ لباس عنایت فرمائیں، اور کہیں اللہ اپنے نیک بندوں کو رسوا نہیں کرتا۔ بی بی سیدہ نے وہ لباس اپنی آنکھوں سے لگا کر اللہ کا شکر ادا کیا، ایک لمحے کے لیے رکی اور عرض کیا، بابا یہ اتنی اچھی لباس ہے، میں پہن کر جاؤں گی تو ایسا نہ ہو کہ اس لباس کی چمک دھمک سے دوسری عورتیں احساس کمتری میں چلی جائیں۔ میں یہ لباس پہنتی ہوں، لیکن اس کے اوپر جو لباس میں ہمیشہ پہنتی ہوں وہ پہن کر جاؤں گی۔ اگر انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا مذاق اڑایا پھر میں انہیں جنتی لباس دکھاؤں گی۔ پھر رات گزری، دوسرا دن ہوا، سب عورتیں انتظار کرنے لگیں کہ نبی کی بیٹی آئے اور ہم اس کا مذاق اڑائیں۔ بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا پھٹے پرانے کپڑے پہن کر جیسے ہی شادی میں داخل ہوئی، سب لوگ زور زور سے ہنسنے لگی، کہنے لگی، دیکھو دیکھو رسول کا خاندان آیا ہے، جن کے پاس پہننے کے لیے کپڑے تک نہیں، اور جس کا بابا اپنے آپ کو نبی کہتا ہے، اس کی بیٹی کا لباس تو دیکھو۔ سب جب مذاق اڑانے لگی تو بی بی فاطمہ زہرا نے اپنا وہ جنتی لباس جو اللہ کے رسول کی طرف اللہ نے بھیجا تھا وہ پہن لیا۔ اس لباس کا نور اور سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا نور جب لوگوں نے دیکھا تو لوگ دنگ رہ گئے، سب کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ انہوں نے آج سے پہلے نہ اتنا اچھا لباس دیکھا اور نہ ہی اتنی خوبصورت عورت۔ یہ چرچے عام ہو گئے۔ دلہن نے پوچھا، گھر میں اتنا شور کیوں ہے؟ سب نے کہا، اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی آئی ہے، ان کے چہرے اور لباس میں اتنا نور ہے کہ سب دیکھ کر حیران ہو گئے۔ دلہن نے کہا، میں بھی دیکھوں گی۔ جیسے ہی دلہن قریب آئی، جیسے ہی جناب سیدہ کی زیارت کی، وہ بی بی فاطمہ زہرا کے نور کو دیکھ کر گر جاتی ہے اور وہیں مر جاتی ہے۔ تو بس اچانک سے افراتفری ہو گئی، سب یہاں وہاں بھاگنے لگے کہ دلہن مر گئی، یہ کیا ہوا؟ تو منافقین ایک دوسرے سے بات کرنے لگے کہ دیکھو دیکھو محمد کی بیٹی آئی اور اس کی وجہ سے ہماری دلہن مر گئی، یہ باتیں پھیلنے لگی۔ سارے لوگ بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی، اسلام کی اور اللہ کے محبوب کی توہین کر رہے ہیں۔ تو بی بی سیدہ نے کہا، گھبراؤ نہیں، اللہ اس عورت کو نئی زندگی دے گا۔ سب نے کہا، آج تک کوئی مرا ہوا زندہ ہوا ہے جو یہ زندہ ہوگی؟ بی بی سیدہ نے کہا، اگر اللہ چاہے گا تو یقیناً زندہ ہوگی۔ میں اپنے اللہ سے دعا کرتی ہوں، دیکھنا یہ عورت زندہ ہو جائے گی۔ سب نے کہا، ٹھیک ہے، اگر واقعی یہ عورت زندہ ہو گئی تو ہم تیرے بابا کو اللہ کا رسول مانیں گے اور تسلیم کریں گے کہ آپ کا دین سچا ہے۔ بی بی سیدہ فاطمہ زہرا اس عورت کے قریب آئی، دعا کے لیے ہاتھ بلند کی اور کہی، اے اللہ تجھے واسطہ ہے میرے بابا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا،
تجھے واسطہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کا، تیری بندی کو زندگی بخش دے۔ بس یہ کہنا تھا، اتنی دیر میں وہ عورت آنکھیں کھولنے لگی اور بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے قدموں پر گر گئی اور کہنے لگی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول اور نبی ہیں۔ یہ معجزہ دیکھ کر سب جناب سیدہ کے قدم چومنے لگے اور سب نے دین اسلام قبول کر لیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا زہرا کے لقب سے مشہور ہوئی کیونکہ چہرہ مبارک نہایت سفید اور حسین تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا کو زکیہ یعنی نہایت پاکیزہ سیرت بھی کہا جاتا ہے۔ نیز آپ رضی اللہ تعالی عنہا کو راضیہ یعنی خوش بخوش، بطول یعنی دنیا و مافیہ سے بے نیاز، ام الحسنین یعنی حضرت حسن و حسین کی والدہ، ام الائمہ یعنی اماموں کی ماں، ام الہاد یعنی ہدایت یافتہ لوگوں کی ماں، کریمۃ الطرفین یعنی ماں باپ کی طرف سے اعلیٰ نسب والی بی بی کہا جاتا ہے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا بچپن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی آغوش تربیت میں گزرا۔ ان حضرات کا فیضان نظر تھا کہ سیدہ نے سن شعور سے قبل زندگی گزارنے کے آداب سیکھ لیے۔ بچپن ہی سے آپ رضی اللہ تعالی عنہا نے دعوت و تبلیغ کے فریضے کی انجام دہی کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد و معاونت میں جہاں تک ایک معصوم بچی سے ہو سکتا تھا وہ سب کیا۔ شعیب ابی طالب کی تکلیفیں برداشت کی، مکہ چھوڑ کر مدینہ کی طرف ہجرت اور پھر ساری زندگی ناداری و مفلسی میں گزاری کہ بعض مرتبہ تو فاقوں تک جا پہنچتی تھی۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی ازدواج و گھریلو زندگی ہر مسلمان عورت کے لیے مشعل راہ ہے۔ خاوند کی خدمت اور نفع و نقصانی آپ رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی کا مقصد تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے سیدہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو عجیب حیا عطا فرمائی۔ ایک دفعہ چاند کی پہلی تاریخ تھی۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ تشریف لائی تھی۔ پوچھا، فاطمہ کیا تم نے چاند دیکھا ہے؟ عرض کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے چاند نہیں دیکھا۔ فرمایا، بیٹی تم نے کیوں نہیں دیکھا؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہا خاموش ہو گئی۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ پوچھا، اس کی وجہ کیا تھی کہ تم نے چاند نہیں دیکھا؟ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے جواب دیا، اے ابا جان، میرے دل میں خیال آیا آج پہلی کا چاند ہے، سب لوگ چاند کی طرف دیکھ رہے ہوں گے، اگر میں بھی دیکھوں گی تو میری نگاہیں اور غیر محرم مردوں کی نگاہیں چاند کے اوپر اکٹھی ہو جائیں گی۔ میں نے اس بات کو شرم و حیا کے خلاف پایا، اس لیے میں نے آج چاند نہیں دیکھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی ایسی بیٹیاں عطا کرے، ایسی مائیں عطا کرے، ہمیں ایسی بیویاں عطا کرے اور ہمیں بھی ایسا بنائے جن میں ایسی حیا ہو، ایسا پردہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی ایسی زندگی عطا فرمائے کہ ہماری زندگی سے گناہ نکل جائیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، عورت کے لیے بہترین زیور پردہ ہے اور پردہ دار عورتیں جنت میں میری بیٹی فاطمہ کے ساتھ ہوں گی۔ جو لڑکیاں پردہ نہیں کرتی اور سوچتی ہیں کہ ہمارا ذہن صاف ہے تو ان کے لیے عرض ہے کہ تمہارا ذہن کتنا بھی صاف کیوں نہ ہو مگر بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے صاف نہیں ہو سکتا، اور پردہ کرنے کا حکم انہیں بھی تھا۔ جب عورت پردہ کرتی ہے تو وہ حقیقتاً 170 بلین کروڑ کے فیشن انڈسٹری پر لعنت بھیجتی ہے۔ اسلام نے عورت کو قید نہیں کیا بلکہ حوث پرستوں کی نظروں سے محفوظ کیا ہے۔ لڑکیوں سوچو، اگر سوال کیا خاتون جنت نے کہ کیا میرے بابا کا دین اتنا مشکل تھا کہ تم پردہ بھی نہ کر سکی؟ اس لیے پردہ کرو کیونکہ تم کسی باپ کا غرور ہو، پردہ کرو کیونکہ تم کسی بھائی کی غیرت ہو، پردہ کرو کیونکہ تم کسی شوہر کی عزت ہو، پردہ کرو کیونکہ تم کسی غیر کی زینت ہو، پردہ کرو کیونکہ پردہ حیا کا زیور ہے،
پردہ کرو کیونکہ پردے میں عورت کی شان ہے، پردہ کرو کیونکہ تم کوئی معمولی چیز نہیں ہو بلکہ اسلام کی شہزادی ہو، اور کوئی شہزادی اتنی معمولی نہیں کہ جس کے اوپر ہر ایک کی نظر اٹھ جائے۔ اس لڑکی سے زیادہ اور کون خوبصورت ہوگی اس دنیا میں جو صرف اور صرف اپنے اللہ کو خوش کرنے کے لیے پردہ کرتی ہے۔ حجاب آپ کی پہچان چھپاتا نہیں بلکہ ظاہر کرتا ہے کہ آپ ایک باعزت گھرانے سے تعلق رکھنے والی ایک مسلمان خاتون ہیں۔ حیا عورت کا اصلی زیور ہے۔ اللہ سب لڑکیوں کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا جیسی سیرت عطا فرمائے، آمین۔